هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک میں اور قرآن کریم میں بڑی گہری مناسبت. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو اتارنے کے لیے رمضان مبارک کا انتخاب فرمایا. صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ اور مہینوں کے مقابلے میں ماہ صیام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن چیزوں میں اضافہ ہو جاتا تھا؟ صحابہ کرام نے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزوں میں اضافہ ہو جاتا. نمبر 1 عبادت. سرکار کی عبادت غیر رمضان میں کم نہیں ہے. عام لوگوں کی عبادت کے مقابلے میں سرکار کی عبادت انتہائی طور پر زیادہ ہے. اور پھر رمضان المبارک میں اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو عبادت کتنی بڑھ جاتی ہوگی اس کا اندازہ لگائیے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بڑھ جاتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تلاوت قرآن کی کثرت کا زمانہ ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ 40 پارے پڑھتے تھے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم مکمل فرماتے تھے. ایک بات یاد آئی، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ علماء جانتے ہیں، بہت بڑے علماء میں سے ابن الجوزی وہ شخص ہیں
کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی. قلم سے اتنا لکھا ہے کہ قلم کا تراشا اتنا جمع ہوا کہ اس سے ابن الجوزی کو پانی غسل کا مرنے کے وقت گرم کیا گیا تب بھی وہ تراشا بچ گیا تھا. انہوں نے ایک بات لکھی ہے. لکھتے ہیں کہ کسی مردے کو قبر سے نکالا جائے اور اس کو زندگی مل جائے اور اس کو قوت گویائی مل جائے تو وہ کیا تمنا کرے گا؟ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ وہ تمنا کرے گا کہ مجھے رمضان المبارک کا ایک دن عبادت کا مل جائے. اس سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا. تو دو چیزیں ہوئیں. ایک تو سرکار کی عبادت بڑھ جائے، دوسرا سرکار کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور تیسری چیز سرکار کی سخاوت میں اضافہ ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ رمضان میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور روزانہ قرآن کریم کا دور ہوتا تھا. حضور سناتے تھے، جبریل سنتے تھے، جبریل سناتے تھے، حضور سنتے تھے. اس زمانے میں سرکار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تھا. اور سرکار کی سخاوت مشہور ہے. رمضان میں سخاوت کے بارے میں لکھا کہ رمضان کی سخاوت سے کوئی بندہ محروم نہیں رہتا تھا. ہر ایک کو نوازا جاتا تھا. ان تین باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں. رمضان اگر جسم ہے تو قرآن کریم روح ہے. یہ دونوں کا جوڑ ہے. اس لیے رمضان میں تلاوت کا ثواب اور اجر بھی بڑھ جاتا ہے. آج ایک بات پیش کرنی ہے آپ کے سامنے. قرآن کریم نور ہے. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قرآن کریم کو نور کہا ہے. نور کے معنی لائٹ، روشنی. جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری سب کو نور کہا ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. آج کل
عام طور پر یہ شکایت ہے کہ ہمارے گھروں میں وحشت ہے، پریشانیاں ہیں۔ پریشانیاں مختلف وجوہات سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ یہ عجیب کتاب جو ہے بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب دے جاتی ہے۔ ہر حرف پر اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک حسنہ، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک مستقل حرف ہے، لام ایک مستقل حرف ہے، میم ایک مستقل حرف ہے، اور یہ 3 حرف کے پڑھنے پر 30 نیکیاں اللہ عطا فرماتا۔ رمضان المبارک نیکیوں کی بہار کا موسم ہے۔ ایک بزرگ کی بات بڑی پسند آئی، حافظ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یعنی اللہ والوں 6 مہینے اس دعا میں گزرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، سخاوت کے لیے، رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، اس کی دعا فرماتے 6 مہینے پہلے۔ پھر جب رمضان المبارک آتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کرتے ہیں، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رمضان میں جو عبادت کی اس کے قبول ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو 6 مہینے تو رمضان کے ملنے کی دعا، اور 6 مہینے رمضان کے اعمال کے قبول ہونے کی دعا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا حضرت میرے گھر چلیے، میرے گھر میں کچھ اثرات ہیں، میں جاتا ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، گھر میں سکون نہیں رہتا، حالانکہ گھر اور مسکن سکون کی جگہ ہے، سکون نہیں ملتا۔ وعدہ کر لیا کہ چلو آؤں گا، وعدے پر پہنچے، ان کے گھر گئے،
گھر میں بیٹھے، سامنے مسجد، اور مسجد کا مائک جو ہے ان کے گھر کے ونڈو کے اوپر فٹ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ اذان کتنے وقت آپ کے گھر پہ پہنچتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 5 وقت اذان جو ہے ہوتی ہے اور میرے گھر میں گونجتی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ پھر تو آپ کے گھر میں شیطان کے رہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ مضمون حدیث میں ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تلاوت کا کوئی، نماز کا کوئی نظام ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ قرآن شریف تو ہے لیکن تلاوت نہیں ہے، مصلی ہے لیکن نماز نہیں۔ گھر اجڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، سرکار کا سچا ارشاد ہے، حدیث صحیح ہے، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ جس مسلمان کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ گھر اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔ مسلمان ہے اور دل میں قرآن نہیں ہے۔ www.attableek.com The Revival of ایک Iman۔ حدیث میں فرمایا کہ جس سینے میں قرآن کریم ہوگا اللہ تعالیٰ اس سینے کو عذاب نہیں دیں گے اور اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ اب آئیے ایک اور بات کرتے ہیں اسی سے متعلق۔ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نور ہے۔ جب گھر میں قرآن پڑھا جائے گا تو انوار پھیلیں گے، اور جب انوار پھیلیں گے تو ظلمات دور ہو جائیں گی، شیاطین بھاگ جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے انبیاء کرام کے معجزات بیان کیے ہیں جامع میں۔ انبیاء کرام کے معجزات اور میریکلز بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے ہیں۔ سرکار کے 3000 سے زیادہ معجزات ہیں۔ بعض معجزات متعدد مرتبہ وجود میں آئے، جیسے کھانے میں برکت، پینے میں برکت بار بار وجود میں آئی، الگ الگ واقعات۔ لیکن سرکار کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا امام بخاری نے۔ سب سے بڑا معجزہ، علمی معجزہ قرآن ہے۔ یہ معجزے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر رکھی ہے، اور 30 پاروں میں اس معجزے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کتاب التفسیر ختم ہونے کے بعد بخاری کی کتاب التفسیر بڑی مشکل کتاب مانی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع میں 100 کتابیں پیش فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مشکل کتاب کتاب التفسیر ہے۔ امام بخاری جہاں حافظ حدیث ہیں، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، وہاں قرآن کریم کے بھی حافظ ہیں۔ یہ دونوں بزرگیاں حضرت کو حاصل ہے، اس لیے ان کے دماغ میں جہاں حدیث حاضر رہتی ہے وہاں بخاری شریف میں قرآن کی آیات بھی حاضر رہتی ہیں۔
وہ اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ قرآن کی آیت کا پہلے سہارا لیتے ہیں. انہوں نے کتاب التفسیر کے بعد کتاب فضائل القرآن لکھی ہے. فضائل القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے, بہت سی چیزیں نقل فرمائی ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل, سورہ بقرہ کے فضائل, یہ سب فضائل جو ہیں بیان فرمائے ہیں حضرت نے. قرآن کا نزول, شان نزول کے بارے میں تفصیل, یہ تمام لکھا. لیکن ایک واقعہ بھی لکھا ہے. ایک صحابی انصاری صحابی, یہ صحابی کا نام ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ. انصاری صحابی, جانتے ہیں یہ صحابی کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے تیمم کی آیت کے نازل ہونے پر ایک جملہ فرمایا تھا. حضرت عائشہ کی شان میں وہ جملہ یہ تھا, ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر, اے آل ابی بکر تمہاری یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے. جب جب آل ابی بکر پر حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو اللہ امت کے لیے راستے کھولتے ہیں. حالات تم پہ آتے ہیں, راستے امت کے لیے کھل جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا. آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا ہے. جب مدینے سے قریب ہار گم ہوا تو آیت تیمم اتری, اور جب مدینہ سے دور جو ہے ہار گم ہوا تو واقعہ عفق کو پیش آیا. تیمم یہ امت کی خصوصیات میں سے جو اسپیشلٹیز اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے, ان میں سے ایک تیمم بھی ہے. بغیر پانی کے آدمی کا جن سے ارد سے چھو کر پاک ہو جانا. تیمم کی آیت اتری, حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا, ادھر اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی فرمائی, تیمم کا حکم آیا. تو اس وقت یہ جملہ اسید ابن حضیر کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. ایک رات حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے. اب تہجد کی نوعیت دیکھیے. پہلے تو تہجد کی فضیلت, جتنی نفلی نمازیں ہیں ان تمام نفلی نمازوں میں اعلی درجے کی نماز تہجد کی نماز. ایک بات, تمام انبیاء کرام نے تہجد ادا کی. 2 بات. نمبر 3, تہجد کے بارے میں لکھا کہ فَإِنَّهَا دَابُ الصَّالِحِينَ, یہ صالحین کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ رات کو نیند سے اٹھ کر اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت تہجد ہے. اللہ سے راز و نیاز کرنے کا بہترین وقت تہجد ہے. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو عالم رات کو مصلی پر آنسو نہیں برسا سکتا, وہ صبح میں ممبر پر کچھ برسا نہیں سکتا. وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اسے رات کو اٹھنا پڑے گا, اللہ سے مانگنا پڑے گا.
رونا پڑے گا، نمازیں ادا کرنی پڑے گی. میرے والد صاحب بخاری کے سبق میں فرماتے تھے کہ بلوغ کے بعد سے الحمدللہ تہجد نہیں چھوٹی، اور خالی مرنے کی رات میں جس دن انتقال ہوا اس روز تہجد نہیں پڑھ سکے، پر اب پوری زندگی تہجد ادا فرمائی. اب حسین ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا مکان کے ساتھ ایک چھوٹا سا آنگن، اس آنگن کے اندر حضرت حسین ابن حضیر نے چھوٹا سا مصلی بچھایا. ایک طرف اپنے بچے کو لٹایا، بچے کا نام یحییٰ، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. دوسری طرف اپنے جہاد کا گھوڑا باندھ دیا، بیچ میں مصلی ہے، ادھر بچہ ہے ادھر گھوڑا ہے. نماز شروع ہوئی. صحابہ کرام تہجد میں لمبی نمازیں پڑھتے، طویل نمازیں پڑھنے میں ان کو لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا. جب آدمی کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو عبادت میں لطف آتا ہے، اور عبادت ختم کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے. سورہ کہف شروع کی تھی. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں. سورہ کہف ختم ہونے کو آئی لیکن گھوڑا بدکنے لگا. ایک دم گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی. خیال ہوا حضرت اسید کو کہ یہ کہیں رسی توڑ کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے. احتیاطاً نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ گھوڑا جو اچھلا تو کچھ دیکھا ہے اس نے. کیا دیکھا ہے؟ کچھ نظر نہیں آیا. تو آنگن سے ذرا باہر نکلے، آسمان پر دیکھا تو آسمان پر حضرت اسید فرماتے چراغوں کے سائبان اور روشنیاں نظر آئی جو قریب آ گئی تھی بالکل اور اوپر جا رہی. وہ دیکھی، یہ تعجب ہوا، ایسا آسمان پر سما اور منظر کبھی نہیں دیکھا. یہ کیا چیز ہے؟ دماغ پر بوجھ ڈالا لیکن کچھ بات پلے پڑی نہیں. صحابہ کرام کو کوئی بات پلے نہ پڑے تو گھبراتے نہیں تھے، اس بنا پر کہ ان کے پاس آقا نامدار موجود ہیں، وہاں جا کر مسئلہ حل ہو جائے. اپنے تمام مسائل کو حل کراتے تھے. ایک بات آپ کو بہت امپورٹنٹ مجھے بتانا ہے. جو پرانے حضرات یہاں آئے انہوں نے تو میلوں میں کام کیا، مزدوریاں کی، کھانے خود پکائے. ایک بستر پر ایک آدمی سوتا ہے، وہ آ جاتا ہے تو سونے والا کام پر جاتا ہے، پھر وہی بستر پر ایک آدمی سوتا ہے. اس طرح سے جو پہلے آنے والے بزرگ تھے انہوں نے محنت کر کے یہ اپنی دنیا کو سجایا. اب آج میں جتنے ٹاؤنوں میں گیا میں نے پوچھا بھائی آپ کی اولاد، تو کسی نے کہا کمپیوٹر انجینئر بن رہا ہے، تو کسی نے کہا ڈینٹسٹ ہو چکا ہے، کسی نے کہا ڈاکٹر بن گیا ہے، کسی نے کہا سولیسیٹر بن گیا ہے، کسی نے کہا لائر بن گیا ہے، کسی نے کہا، اور وہ بڑے بڑے ایریوں کے اندر بڑے بڑے مکانات کے اندر منتقل ہو گئے ہیں. اب ان کے دین کو سنبھالنا ہے.
بفضل ہی تعالی آپ تو گجراتی اردو تمام چیزیں جانتے تھے، تو علماء آتے رہے، اصلاح ہوتی رہی الحمدللہ، اور دین سنبھلا رہا. لیکن اب جو نیا جنریشن آ رہا ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں اور نوجوان ہے. اب ان نوجوانوں کو مولانا عبداللہ صاحب آپ کو سنبھالنا ہے. اب جو نوجوان علماء انگریزی والے ہیں ان کو بہت محنت جو ہے یہ ینگسٹرز کے اوپر اور یہ نیا جو جنریشن ہے اس کے اوپر کرنا ہے، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. ان کے پاس دولت تو بہت آ جائے گی لیکن دین ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہے؟ فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا. اکبر کہتے ہیں فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا. تو اصل چیز مذہب کی بقا ہے، اسلام کی حفاظت ہے. اب نوجوان علماء بھی الحمدللہ پڑھ کر آئیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ہمارے بزرگ علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے مشورے لیں اور ان کو اپنا بڑا مانیں. انہوں نے برسوں یہاں گزارے ہیں، یہ بھی نئے ہیں، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں، خالی علم پڑھا ہے. صرف علم پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے تجربہ درکار ہے، کام کیسے کرنا ہے اس کے لیے طریقہ درکار ہے. وہ طریقہ ہمارے علماء کے پاس، یہ سب بزرگوں کے پاس بیٹھ کر آئے ہوئے ہیں. لہذا ینگ جنریشن میں جو نئے علماء ہیں ان کو اپنے پرانے علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان سے مشورے کرنے پڑیں گے کہ یہ جو نیا جنریشن آ رہا ہے اس کو دین کی طرف لانے کے لیے، ان کو مسجدوں کی طرف لانے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اور ان کے اندر سنتوں کا رواج ڈالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے کہ یہ تجربہ کار علماء اپنے تجربے اور اپنے مطالعے کی روشنی میں آپ کی رہبری کریں گے. ان کی رہبری سے کبھی آپ خالی نہیں رہ سکتے ہیں، اور بغیر رہبری کے کام کریں گے تو فتنے آئیں گے، حالات آئیں گے. اسید ابن حضیر کا واقعہ باقی ہے، کل انشاءاللہ زندگی باقی ہو تو آگے عرض کریں گے. آج اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی اس ملک میں رہنے والے ہمارے نوجوانوں کو علم دین عطا فرمائے، دین سے وابستگی اور دین سے تعلق ان کا برقرار رہے. دنیا میں بھی ترقی کرے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن دین کو سنبھالنے کے لیے ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في شهر رمضان. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ مہینے کی قدر دانی نصیب فرما، اے اللہ روزوں کی قدر دانی نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اور اے اللہ تو ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے. اے اللہ رمضان کی تلاوتیں، عبادتیں، سخاوتیں قبول فرما. اے الہ العالمین باقی ایام میں اعمال کی توفیق عطا فرما، جو کوتاہیاں ہو جائے درگزر فرما. اے اللہ علماء سے وابستگی اور محبت اور مقامی علماء کی قدردانی نصیب فرما، ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی